إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمہیدات سب اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے ہے. انگنت بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. انسان کے لیے جہاں زندگی کے مختلف شعبوں میں بہت سارے معاملات میں اللہ رب العزت سے ڈرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہاں ایک چیز کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. دنیا کے معاملات میں، دنیا کی محبت میں، دنیا کی رنگینی سے ہمیں بہت زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے کی ضرورت ہے.
کیونکہ اگر انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت سے صرف دنیا کا سوال کرتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت سے صرف دنیا کا سوال کرتا ہے، دنیا اس کو ملے یا نہ ملے لیکن اس کی آخرت ضرور تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب انسان اللہ رب العزت سے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا سوال کرتا ہے، اللہ آخرت میں تو اس کو اس کے سوال اور اس کے عمل کے ذریعے نجات دیں گے ہی، بلکہ اس کے لیے اللہ رب العزت اس کی دنیا کی زندگی کو بھی بہتر بنا دیں گے۔ تو پھر بہتر کیا ہوا کہ انسان دنیا میں زندگی تو گزارے لیکن آخرت کی تیاری کرتے ہوئے گزارے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اس دنیا کے مال کو جمع کرتا رہے، اس کو کماتا رہے، اس کو خرچ کرتا رہے، لیکن اسی دوران نہ اللہ رب العزت کی یاد آئے، نہ اللہ رب العزت کی عبادت کا فکر ہو، نہ قرآن مجید کی تلاوت کا فکر ہو۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کوئی اہمیت اور وقت نہیں دی، خصوصاً اس کے کمانے میں، اس سے دل لگانے میں۔ بہت مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک بازار سے گزر رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رستے سے گزر رہے ہیں، ایک بکری کا ایسا بچہ جو کہ مردہ ہے، جو کہ مرا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ بکری کا بچہ کون ہے جو 1 درہم میں مجھ سے خریدے گا، صرف 1 درہم میں؟ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرا ہوا اگر یہی بچہ زندہ بھی ہوتا ہم نے پھر بھی نہیں خریدنا تھا، کیونکہ اس کے کان بہت چھوٹے ہیں، عیب ہوگا کوئی عربوں کے ہاں۔ کہا میرے صحابہ جس طرح تم اس بکری کے بچے کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہو، تمہارے ہاں اس کی کوئی وقت اور کوئی مقام نہیں ہے، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کے ہاں اس دنیا کا کوئی مقام نہیں ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کے نزدیک دنیا کا کوئی مقام اور مرتبہ صرف مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتا، حالانکہ کیا کوئی اہمیت رکھتا ہے مچھر یا مچھر کا پر، ہم تو ویسے تنگ ہو جاتے ہیں گرمیوں میں بھی اور سردیوں کے شروع میں بھی۔ تو فرمایا اگر اللہ رب العزت کے ہاں اس دنیا کی قیمت اور وقت اور اہمیت کس لیے، اس کو کمانے کے لیے اور اس پہ دل لگانے کے لیے، اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العزت کسی کافر کو، کسی مشرک کو 1 گھونٹ بھی پانی کا نہ پلاتا۔ اہمیت نہیں ہے نا، اس لیے آپ مسلمانوں پہ نظر دوڑائیں کہ کتنے مسلمان جو امیر ہیں، سب سے امیر ترین آپ کو دنیا کے پہلے 10 سے 20 بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو غیر مسلم ملیں گے۔ اللہ نے اگر اتنا مال ان کو دے دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت والے دن ایک ایسا آدمی جو اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوگا، وہ ایسا آدمی ہوگا جس نے اپنی دنیا کی 70 سے 80 90 100 سال تک ایک ذرہ بھی اس کو پریشانی نہیں آئی ہوگی۔ ہمیں تو پھر بھی پریشانی آ جاتی ہے، ہو سکتا ہے بعض دفعہ لوگ ایسے ہوں جن کے سال ہر سال جو ہے وہ پریشانی میں گزرتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی جس کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا ہوگا کہ وہ پریشان ہوا ہو، لیکن کس زندگی میں؟ دنیا کی زندگی میں۔ لیکن جب اللہ رب العزت کے پاس پہنچے گا تو وہ جنتی نہیں ہوگا بلکہ جہنمی ہوگا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے اس بندے کو ایک دفعہ جہنم میں لے جا کر اس کو واپس لے کر آؤ۔ اس کو جہنم دکھا کے جہنم کا عذاب جہنم میں گرا کر اس کو ایک دفعہ واپس لایا جائے گا۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے بتا میرے بندے دنیا میں تم نے کون سی، اللہ رب العزت اس بندے سے پوچھیں گے تو بتاؤ دنیا میں تم نے کیسی زندگی گزاری ہے؟ تو کہے گا دنیا میں ایک لمحہ بھی میں نے سکون کا اور اسی طرح میں نے خوشی کا گزارا ہی نہیں۔ یہ کون ہے؟ جو ایسا آدمی جس نے دنیا میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی تھی، لیکن جہنم کے ایک عذاب کو دیکھ کر دنیا کی 70 سے 80 سال اور 100 سال کی ساری زندگی بھول چکا ہے۔ پھر دوسرا بندہ بھی آئے گا جس نے دنیا کی زندگی میں دکھ پریشانیاں اور مصیبتیں ہی اٹھائی ہیں، لیکن اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگا وہ جہنمی نہیں ہوگا بلکہ جنتی لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو بلائیں گے اس بندے کو لے جاؤ اور ایک دفعہ اس کو جنت دکھا کے واپس لاؤ۔ جب جنت دیکھ کے واپس آئے گا اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے بتا تو نے دنیا کیسی گزاری ہے؟ کہے گا میں نے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی پریشانی اور دکھ اور تکلیف دنیا میں نہیں دیکھا، کیونکہ صرف جنت کو دیکھنے سے اس کو دنیا کی ساری مصیبتیں بھول چکی ہیں، ساری پریشانیاں بھول چکی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے، آدمی یہاں سے بڑی مشکل سے پیسے اکٹھے کرتا ہے اور پھر عمرے پہ بھیجنے والے حج پہ بھیجنے والوں کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، بڑی مشقت سے بعد میں مسائل بنتے بنتے پیسے بھی بہت زیادہ لگ جاتے ہیں۔ جب بندہ بیت اللہ میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے جب بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے کہتا ہے سارے دکھ بھول چکے ہیں مجھے۔ یہ تو دنیا میں اللہ رب العزت نے اپنا گھر دکھایا ہے۔ اگر اللہ آخرت میں جنت دکھا دے تو دنیا کی ساری تکلیفیں بھول چکا ہے آدمی۔ کیا فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اگر کسی آدمی کو جنت میں ایک بالشت جگہ مل جائے، ایک بالشت، فرمایا ایک بالشت اگر کسی کو جنت میں جگہ مل جائے وہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے اس کے لیے۔ جنت کی ایک بالشت کیا مقابلہ کرتے ہیں؟ دنیا میں آپ اپنی 5-10 مرلے کی جگہ کو نہ دیکھیں، آپ پوری ملکی سطح پہ دیکھیں، اور پھر دنیا میں کتنے ملک ہیں جن کو تسلیم کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، 256 تقریباً بنتے ہیں وہ بھی۔ پھر دنیا کے اندر خزانے کتنے چھپے ہیں، کتنے کتنے امیروں کی بلڈنگیں ہیں، کتنے کتنے کاروبار ہیں۔ صرف ایک بالشت تمہیں جگہ مل جائے جنت میں، وہ اس دنیا سے اور ما فیہا جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی حقیقت رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے؟ آپ نے اپنی زندگی میں دنیا کو طلب کرنا اور دنیا کے لیے اللہ رب العزت سے سوال نہیں کیا۔
بلکہ پوچھا بھی کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ جب مجھے بھوک لگے میں تجھ سے مانگوں، دعائیں کر کر کے تجھ سے لوں، اور پھر میں اس کو کھا کے میں تیرا شکریہ ادا کروں۔ میں ایسی زندگی چاہتا ہوں۔ اگر پہلے سے ہی سب کچھ موجود ہو، جب بھوک لگے سامنے سے اٹھایا کھا لیا، تو پھر میں تجھ سے کیسے مانگوں گا؟ میں چاہتا ہوں تجھ سے سوال کروں، جب مجھے بھوک لگے تو مجھے عطا کرے، پھر میں تیرا کھا کے شکریہ ادا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، چٹائی سے اٹھے، آپ کی کمر پہ نشان پڑ گئے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک بستر بنا کے دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کی کمر پہ چٹائی کے نشان دیکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی، مجھے بستر کی ضرورت نہیں، میں تو ایک ایسا مسافر ہوں جو ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے، سفر کرتا ہے، پھر اپنا اگلا سفر شروع کر دیتا ہے، میں تو وہ مسافر ہوں۔ اس سے بڑھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے الگ ہوئے، جسے مسئلہ ایلا کہتے ہیں، آپ نے 1 مہینہ کے لیے آپ نے قسم اٹھائی کہ میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آپ ایک چٹان پہ تشریف فرما ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا دل کیا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اس اونچی چٹان میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کا تکیہ اپنے سر کے نیچے رکھا ہے، اور اسی چٹائی پہ، ایک چٹائی پہ جو ہے آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر، روتے کیوں ہو؟ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دنیا میں رہنے والے لوگ سب سے افضل، جب قیامت میں ہوں گے ساری دنیا سے، تمام انبیاء سے بھی افضل، دنیا کے بھی بادشاہ ہیں، آپ کائنات کے بھی بادشاہ ہیں، لیکن کیفیت کیا ہے؟ کہاں وہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے محلات، کہاں آپ جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں؟ کیا آپ کا بچھونا ہے؟ کیا آپ کا رہنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی، روتے کیوں ہو؟ کیسر و کسریٰ کے محلات، ان کی عیاشی دنیا میں ہے، ہمارے لیے یہ سب کچھ اللہ نے آخرت میں رکھا ہے، ہونا کس بات کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ، مجھے اس دنیا میں یتیموں اور مساکین اور فقراء کے ساتھ رکھنا، جب مجھے اس دنیا سے اٹھانا، جب مجھے موت آئے اس وقت بھی مجھے یتیموں، مساکین، فقراء کے ساتھ موت دینا، جب قیامت والے دن مجھے اٹھانا اس وقت بھی ان فقراء اور مساکین کے ساتھ مجھے اٹھانا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر وقت آپ یہی دعائیں کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا عائشہ تمہیں نہیں پتا، یہ مساکین و فقراء قیامت والے دن امیر لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں پہنچ چکے ہوں گے۔ میں اس لیے ان کے ساتھ رہنا بھی چاہتا ہوں، ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل ہے۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے زندگی گزاری ہے۔ ویسے ایک آدھا واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا ہے، افطاری کا وقت قریب ہے، افطاری کرنے کے لیے کھجوریں بھی ہوں گی، کھانا بھی ہوگا، فروٹ بھی ہوگا۔ جب 2-3 چیزیں سامنے دیکھی تو روزہ افطار کرنے سے پہلے فرماتے ہیں کہ کیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تھی کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کے کفن کے لیے اتنا کپڑا تھا، اگر ان کا سر ڈانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اگر پاؤں ڈانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ آج اللہ نے اتنی نعمتیں دے دی ہیں، رونا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہمیں اللہ رب العزت نے آخرت میں اجر دینا تھا کہیں دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دے دی ہیں۔ صحابہ کے پاس مال بھی ہے پھر بھی اللہ کا خوف ہے، اگر مال نہیں ہے تو پھر بھی خوف ہے۔ کیسا خوف ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غلام ہیں، اور غلام کی زندگی کیا ہوتی ہے، وہ تو اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اے بلال تو کیا عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آواز سنی ہے، کیا عمل کرتے ہو؟ یہ صحابہ کی زندگی ہے۔ حضرت وائل رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے ماموں ابو ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال پوچھنے کے لیے ان کے پاس پہنچے، ان کی تیمارداری کے لیے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اے میرے ماموں کیا درد کی وجہ سے رو رہے ہو؟ درد کی وجہ سے رو رہے ہو یا اور مسئلہ ہے؟ کہا نہ ہی کوئی درد ہے، نہ ہی دنیا کی کوئی تکلیف مجھے رلا رہی ہے، مجھے رونا صرف ایک بات پہ آ رہا ہے، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد لیا تھا، مجھے لگتا ہے میں اس عہد کو پورا نہیں کر سکا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کیا عہد لیا تھا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ ابو ہاشم تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، اپنی خدمت کے لیے ایک خادم اور جہاد کے لیے ایک سواری، یہ تمہاری زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن آج میں محسوس کر رہا ہوں میں نے اس عہد کو توڑ دیا ہے، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرا مال ان 2 چیزوں سے زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ کیا مال ہے؟ ایک خادم اور ایک سواری۔ یہ صحابہ کی زندگی ہے کہ صحابہ نے اس دنیا کو کیا سمجھا ہے اور صحابہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا عمل کرتے رہے ہیں۔ تجارت بھی ہے
کاروبار بھی ہے لیکن اللہ رب العزت کی عبادت بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تجارت ہو، صرف مال ہو، دنیا کی محبت ہو، اللہ کی یاد سے دل بالکل غافل ہو۔ ایسی زندگی نہ صحابہ کی ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، نہ ہی آپ کی ایسی تعلیمات ہیں۔ اگر تاجر صحیح ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ سچا تاجر وہ بھی قیامت والے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ لیکن وہ تاجر جو دنیا میں اپنا بھی حق ادا کرتا ہے، لوگوں کا بھی، پھر اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، صرف اپنی کمائی میں نہیں لگا رہتا۔ کیا ہی وہ تاجر ہو جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو کہ بہت بڑا تاجر ہو لیکن پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہونے والا وہی تاجر ہو۔ اگر ایسی تجارت ہو تو پھر تو واقعی آپ تجارت کے لیے نکلے تو آپ کی تجارت بھی جو ہے وہ آپ کے لیے ایز اے ثواب بن سکتی ہے۔ لیکن جب آپ ایسی تجارت کے لیے نکلے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں، آپ کو خنجر لگا ہے، تو پیچھے سے امامت کس نے کروائی تھی؟ عبد الرحمن بن عوف تھے، تاجر تھے پہلی صف میں، وہ بھی امام کے پیچھے تھے۔ اگر ایسی زندگی ہو، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا کو بھی بہتر بنائے، ہماری آخرت کو بھی بہتر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔